الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے واجب الاحترام جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی یاد کو اپنا مشن بنایا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہوں نے اپنی گزر اوقات کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرو، میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کرو، اور میں تمہارا ذکر کروں، تمہیں یاد کروں اور میری ناشکری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا۔ اب قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے بارے میں کہ وہ گمراہ ہو گیا، سرکشی پہ اتر آیا، اور آپ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو نبوت جو ملی ہے تو وہ اسی دعوت کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ دعوت لے کر فرعون کے پاس جائیں، اور ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنا معاون۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اور ان کے ساتھ معاون ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کو دعوت کے لیے بھیجا ہے فرعون کے پاس، تو پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا، میری یاد سے غفلت نہ کرنا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی میرے اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے ذکر میں پیش رہو، میری یاد میں پیش رہو۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کی شب و روز، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جن کی زبانوں پر اللہ کا پاک کلام، پاک قرآن جاری و ساری رہتا ہے، اور وہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرو۔ اے مسلمانوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، آنے والا رمضان نہ معلوم ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، نہ معلوم کہ ہم وہ روزے رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، نہ معلوم یہاں زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کی تہہ کے اندر ہوں گے، تو پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ یہ رمضان کے چند دن باقی ہیں، اس کو قیمتی بنا لو، ان دنوں کو شب و روز، ان کے راتوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو، ان کے دنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ دن میں بھی اللہ کا ذکر کرو، رات میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اور یاد رکھو آج ہماری جتنی مشکلات ہیں، ہر بندہ آج پریشانی میں مبتلا ہے، ہر بندہ آج پریشانی اور مصیبت کے اندر ڈلا ہوا ہے، اور ہر بندہ رو رہا ہے میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے گھر میں ناچاکیاں ہیں، میرے گھر میں بے اتفاقی ہے، میرے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے، میرے ذاتی مسائل حل نہیں ہو رہے، میرے گھر سے بیماریوں سے جان نہیں چھوٹتی، میرے گھر سے آزمائشیں نہیں جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ذکر سے اپنا منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے ذکر سے اپنا جی چرایا ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو ہم نے اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے نکالا ہوا ہے۔ یاد رکھو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں پر بھی کچھ اللہ کا ذکر، اللہ کے سجدہ، نماز کی جگہ رکھا کرو، گھروں میں نوافل ادا کرو، صلاۃ تسبیح ادا کرو۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو ہر ایک آدمی کے ساتھ، ہر ایک بندے کے پاس وقت موجود ہے، وہ چاہے
تو وہ نوافل پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، وہ چاہے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ چاہے رات کو سجدوں میں گزار سکتا ہے، وہ چاہے تو رات اپنے قرآن سے عبارت اور قرآن سے نسبت قائم کر سکتا ہے، وہ رات کو بھی تلاوت سے اپنی زندگی کو آباد کر سکتا ہے، وہ دن کو بھی اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کو آباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں اور اس بات پر جم جائیں کہ ہم نے اللہ کو ایک دن منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو لہٰذا مہربانی فرمائیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے عبارت رکھیں، اپنی زندگیوں کو استغفار اور توبہ سے عبارت رکھیں، ہر زبان پر کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اپنی زبان پہ جاری رکھو۔ استغفر اللہ آسان وظیفے ہیں، آسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے ہمیں عمل، اس عمل کو اختیار کرو، اور جب ہم اس عمل کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، ہماری زندگیوں میں اتفاق آئے گا، ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بہاریں لائے گا، ہماری مشکلات کو اللہ دور فرمائے گا، ہماری مشکل کو اللہ دور کر دے گا، ہم اپنی آزمائش کو اللہ ہم سے دور کر دے گا۔ تو اس لیے کوئی شکوہ زبان پہ نہ ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کو تم یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو تم مشکل حال میں اللہ کو پکارو، جو مشکل ہو اللہ کو پکارو، بیماری ہو اللہ کو پکارو، کوئی مصیبت ہو اللہ کو پکارو، کوئی چیز لینی ہو اللہ سے مانگ کر اللہ سے لو۔ اس لیے جب مخلوق کے در کو چھوڑ دو گے، ایک خالق کا در پکڑ لو گے، تو وہ خالق پھر ساری کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں نچھاور کر دے گا، ہمارے قدموں پہ ڈھیر کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو دین سے عبارت کرو، اپنی زندگی کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اپنی زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اور یہ زندگی اسی سے آباد ہوگی، اسی سے یہ زندگی آباد ہوگی۔ اگر زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو، اگر پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن، وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے اللہ کی تسبیحات، وہ ہے اللہ کا نام۔ اللہ کے نام لو، ذکر کرو، تسبیحات کرو، اور درود شریف اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اور 10 اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو جاتی ہیں۔ یہ لوٹنے کا موقع ہے، اللہ تو دینا چاہتا ہے۔ اے بندے آ جا میدان میں، تو بھی اپنے اللہ سے لینے والا بن جا، اپنے اللہ سے حاصل کرنے والا بن جا، اپنے اللہ سے لینے والا بن جا۔ اللہ تیرا لینا چاہتا ہے، تو بھی آج خلوص دل کے ساتھ یہ تہیہ کر لے، آج کے بعد میں رات کو نہیں سوؤں گا جب تک 100 مرتبہ تسبیح نہ پڑھوں، 100 مرتبہ استغفار نہ کروں، 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذکر نہ کر کے سو جاؤں، 100 مرتبہ پہلا کلمے کا ورد نہ کر لوں، اور اپنے صورت ملک کی جب تک رات کو تلاوت نہ کر لوں، اور میں نہیں سوؤں گا، یا پھر قرآن مجید میں سے کچھ نہ کچھ حصہ میں تلاوت نہ کروں تو میں نہیں سوؤں گا۔ تو اپنی زندگی کو ان چیزوں سے عبارت کرو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری زندگیوں میں بہار لے آئے گا، یقیناً ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا، ہماری مشکلات کو دور کر دے گا، اپنی آزمائش کو ہم سے دور کر دے گا۔ اگر آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہو، اللہ کو منوانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، تو ایک ہی حل ہے، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کے ذکر کو مان لو، اللہ کے ذکر کا خوب اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو، اور یہ زبان سے ذکر کرو گے فرشتے تمہارا ذکر کریں گے، اس زبان سے رب کا قرآن پڑھو گے فرشتے تم پہ فخر کریں گے، فرشتے تمہارے ساتھ تعاون معاون بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر۔